یہ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور مجھ تک پہنچتا ہے، تو اسی مناسبت سے ابھی جمعہ کے اس دن میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی پڑھی جا رہی 16ویں فصل قدوم مدینہ طیبہ کے بعد اہم متفرق واقعات میں پہلا واقعہ بعد تشریف آوری کہ آپ کے مدینہ میں عبداللہ بن سلام کے ایک بڑے عالم یہود میں تھے، آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے 3 سوال کیے اور جواب صحیح پا کر ایمان لے آئے۔ دوسرا واقعہ سلمان فارسی کا اصل میں مجوسیان فارس سے تھے اور ان کی عمر بہت اور دین مجوسی کو چھوڑ کر دین نصارہ نے اختیار کیا تھا، اور زبانی علماء یہود و نصارہ کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور یہ بات کہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آویں گے سن کر مدینہ میں آ رہے تھے، کئی جگہ بکے تھے۔ ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے، حضور میں حاضر ہوئے، وسلم کی خدمت حاضر و علامات نے وہ دیکھ کر مسلمان ہوا۔ آپ نے فرمایا اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا اس نے 40 اوقیہ سونے پر کہ یہاں کے تول کے حساب سے 1.25 سیر سے زیادہ ہوتا ہے مکاتب کر دیا، اور یہ بھی شرط کہ 300 درخت چھوارے کے لگاویں اور جب وہ بار آور ہوں تب آزاد ہوں۔ آپ نے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگا دیے، وہ سب اسی سال میں بار آور ہوئے اور بقدر ایک بیضہ یعنی انڈے کے سونا غنیمت میں آیا تھا۔ آپ نے سلمان فارسی کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ 40 اوقیہ سونا چاہیے، یہ کیا کفایت کرے گا؟ آپ نے زبان مبارک اس پر پھیر دی اور دعا برکت کی۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے جو تولا 40 اوقیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور ادا کر کے آزاد ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہے۔ تیسرا واقعہ مدینہ طیبہ میں بیر روما کے کنواں ہے، پانی شیریں تھا اور دوسرے کنویں کا پانی کھاری تھا۔ اس کا مالک یہودی تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا، اس سبب سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خرید کر وقف کر دیا۔ آج بھی یہ کنواں موجود ہے بیر عثمان کے نام سے۔ قصیدہ فرماتے ہیں کفاک بالعلم فی الامی معجزۃ فی الجاہلیت والتعظیم فی الیتم۔ اے مخاطب تجھ کو درباب معجزہ آج وسلم کہ آپ کا علم ایسے زمانے میں کہ بے علم لوگ تھے اور باوجود کہ آپ امی تھے، اور نیز یہ کہ آپ بحالت یتیمی میں نہایت با ادب تھے، کافی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 17ویں فصل آپ کے غزوات میں اور ان کے ضمن میں بعد دوسرے مشہور واقعات بالترتیب سنین۔ آپ کی مدت اقامت مدینہ طیبہ میں وفات تک 10 سال 2 ماہ ہے۔ جب جہاد فرض ہوا آپ نے کفار سے قتال شروع کیا اور سپاہ بھیجنے لگے۔ جس جہاد میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اس کو اہل سیر غزوہ کہتے ہیں، اور جو لشکر آپ نے بھیج دیا اور خود تشریف فرمان اس کو سریہ کہتے ہیں۔ بتفصیل ہر غزوہ اور سریہ کا حال لکھنا دشوار ہے، لیکن بعض کا مختصر حال لکھا جاتا ہے اور مقارن زمانے کی مناسبت سے بعض دوسرے واقعات لکھے جاتے ہیں۔ سن اول ہجرت کا جہاد فرض ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ کے قافلہ قریش سے تعرض کریں، یہ ماجرہ رمضان میں ہوا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن راغب کی طرف شوال میں روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف کے ایک موضع ہے قریب جوفہ کے ذیقعدہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں، یہ سب سریے تھے۔ پھر سفر میں غزوہ ابوا واقع ہوا، اس میں خود تشریف فرما ہوئے۔ ابوا ایک گاؤں تھا درمیان مکہ اور مدینہ کے، اس میں غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، اور اسی سال آغاز آذان کا ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر آئیں، اور اسی سال مہاجر انصار کے درمیان عقد اخوت مقرر ہوا۔ سن 2 ہجرت جو ہجری ربیع الاول میں غزوہ بوات واقع ہوا کہ ایک مقام ہے ناحیہ رضوی میں قافلہ قریش سے تعرض مقصود تھا مگر مقابل نہیں ملا۔ پھر غزوہ عشیرہ واقع ہوا کہ ایک زمین ہے بنی مدلج کی ناحیہ ینبو میں جمادی الاخری میں، اور اس میں قافلہ قریش سے تعرض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا مگر ملا نہیں۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی وقت آپ پھر تشریف لے گئے اور وہ نہیں ملا اور غزوہ بدر کا سبب ہو گیا۔
اس لیے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر رجب میں عبداللہ بن جاش اسدی کو بطن نخلہ طرف بھیجا اور اسی واقعے میں آیات نازل یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اور سب سے عظیم الشان غزوہ بدر ہوا جس کا لقب بدر کبریٰ ہے۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ قافلہ قریش شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ صحابہ کو لے کر کے 313 تھے، اس کے تعرض کے لیے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی، کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہوئے اور وہ قافلہ دوسری راہ سے نکل کر مکہ جا پہنچا، مگر یہ قریش کے لوگ پھر بھی اس غرض سے چلے کہ مقام بدر پر جا کر ڈیلا ڈالیں گے اور خوب جشن کریں گے تاکہ تمام عرب میں ہماری ہیبت چھا جاوے، اور یہ احتمال بھی نہ تھا کہ 300 آدمی وہ بھی بے سر و سامان ہم سے مقابل ہوں گے، مفت میں نیک نامی ہاتھ آوے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کا اعزاز اور کفر کا اجلال مقصود تھا، ذلیل کرنا۔ باہم مقابلہ ہوا، اہل اسلام مظفر منصور اور کفار مقتول اسیر اور مخذول ہوئے۔ سورہ انفال میں یہی قصہ ہے، اور اس تمام قصہ سے شوال میں فراغ ہو گیا۔ پھر 7 روز بعد بنی سلیم کے غزوہ تشریف لے چلے، مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر بدر کے 2 مہینہ بعد غزوہ سویق ہوا، وہ اس طرح کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پہنچے، پھر ابو سفیان 200 سوار لے کر با ارادہ جنگ مدینہ کو چلے۔ مدینہ قریب پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو خبر ہو گئی، آپ خود مسلمان لے کر چلے، کفار بھاگ گئے اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو جو کہ زاد رہا تھا پھینک گئے، اس لیے اس کا لقب غزوہ سویق ہوا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ میں ہوا۔ پھر بقیہ ذی الحجہ مدینہ میں قیام فرمایا، اس کے بعد نجد کو غطفان سے غزوہ کرنے کے لیے چلے اور ختم سفر تک وہاں قیام کیا، مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ اور اسی سال نصف شعبان میں تحویل قبلہ ہوئی اور زکوٰۃ فرض ہوئی۔ قبل فرض ہونے روزہ کے اور آخر شعبان میں روزہ فرض ہوا، اور آخر رمضان میں صدقہ فطر واجب ہوا، اور عیدین کی نماز اور قربانی اسی سال مقرر ہوئی، اور جمعہ اس سے پہلے سال میں فرض ہو گیا تھا۔ اور اس سال مراجعت بدر کے 1 روز قبل آپ کی صاحبزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور آپ نے اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی اسی سبب سے ذو النورین کہلاتے ہیں، اور بدری کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ اللهم لك الحمد كما أنت وصلي على محمد كما أنت أهله وفل بنا كما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم صل على محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وبارك وسلم وصلوا عليه یا اللہ اسی طیبہ کی برکت سے یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما، اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کو حرمین شریفین کو پہلے زیادہ آباد اور شاد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ مرفعن الوباء والبلاء، اللہ مرفعن الوباء والبلاء، اللہ مرفعن الوباء والبلاء، اللهم هذا المرض جند من جنودك تصيب من تشاء وتصرف عن من تشاء، اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن اهلنا وعن ازواجنا وعن ذرارينا وعن وعن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم واقتن کا واقعۃ الولید، اللهم واقتن کا واقعۃ الولید، اللهم انا نسألك نتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاجت تقضا، اللهم فاشفع فيا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔